السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیلی اپنی فیس بک آئی ڈی سے ایک نیو گیسٹ ایک نیو پرسن کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ہم ہر دن ڈیلی ایک نیو گیسٹ کے ساتھ انٹرویو لیتے ہیں۔ تو جیسے کہ ڈیلی ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے۔ آج سے جو ہمارے گیسٹ ہیں بہت اچھے گیسٹ ہیں، امید کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور ہم سے زیادہ سینئر بھی ہیں اور بڑا ایکسپیرینس بھی ہیں۔ سر السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال صاحب، سر آپ اپنا تعارف کرا دیے، جو ہمیں دیکھنے اور سننے والے ہیں وہ آپ کے بارے میں جان سکیں۔ میں اپنا تعارف خود کراتے ہوئے کیا اچھا لگوں گا، لیکن بہرحال چونکہ یہ آپ کے یہاں ایک روایت ہے کہ مہمان کو اپنا تعارف خود کرانا پڑتا ہے، تو آپ مجھے سمجھ لیجئے کہ میں ایک طالب علم ہوں، صحافت کے حوالے سے اور سماجیات کے حوالے سے، سوشل ورک کے حوالے سے، اور جو بھی یہ ہماری دنیا میں علوم ہیں جن سے ہماری رسائی ہے، ان میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انسانی زندگی خود ایک بہت بڑا علم ہے، اور اس علم سے آدمی کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں فیس ریڈنگ جو ہے اس کا اپنا ایک علم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے چہروں سے ان کی شخصیات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ تو بہت سارے علوم ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا جو پرنسپل جو شعبہ ہے وہ میرا جو ہے میڈیا ہے، اور میڈیا میں نے پرنٹ جرنلزم بھی کی ہے، میں نے الیکٹرانک جرنلزم اور الیکٹرانک کی جو دیگر جرنلزم سے ہٹ کے جو شعبے ہیں، نیوز کا حوالہ ہے، انٹرویو کا حوالہ ہے، اینکرشپ کا حوالہ ہے، رپورٹنگ کا حوالہ ہے، تو ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ جو ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں کچھ کروں۔ اس کے علاوہ یہ کہ نوجوانی سے میرا شوق جو ہے وہ سماجیات کی طرف رہا ہے، سماجی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے کا ایک وسیع تجربہ میرے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میرا تعارف تھا۔ اب آپ گفتگو جہاں سے بھی شروع کرنا چاہیں آپ شروع کیجئے۔ میں جی سر، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا اپنا تعارف کرایا اور اپنے پوری ہسٹری بتائی کہ میں کیا تھا تو اب کیا ہوں۔ ماشاء اللہ بہت اچھے، بہت اچھا لگا۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ صحافت میں کیوں آئے، آپ جرنلزم میں آپ نے کیوں چوز کیا؟ اصل میں صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جو پیشن کا نام ہے، جو ایک جو ہے نا آپ کے اندر ایک کچھ کھوجنے کی خواہش ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، آپ کچھ معلوم کی طرف جاننا چاہتے ہیں نامعلوم سے۔ تو یہ جو جستجو ہے، یہ جو خواہش ہے، یہ جو کھوجنے کا جو عمل ہے، یہ بیسکلی صحافت کا بیسک ایلیمنٹ ہے کہ آپ جو ہے نامعلوم سے معلوم کا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری ہے، اس میں کوئی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کو آپ کہتے ہیں کہ بلٹ ان، تو یہ بلٹ ان ایک میرے اندر موجود تھی۔ میں اس کو اس وقت تو صلاحیت کا نام نہیں دوں گا کہ یہ صلاحیت تھی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ میری ایک کوشش، ایک میری خواہش تھی، ایک میرا اندر ایک جنون تھا کہ معلومات تک رسائی کیسے ہو۔ تو جو معلومات تک رسائی کا جو عمل ہے، اس کو جب آپ بہت سائنٹیفک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ جرنلزم، وہ اس کی شکل بن جاتی ہے جرنلزم کی۔ تو اصل تو یہ کہ شعبہ یہ تھا کہ آپ کو شروع سے کچھ ایک آدمی کے اندر بچپن سے ہی کچھ ایسی نشانیاں یا ایسی نشاندہی یا ایسا اسپارک ہوتا ہے کہ وہ اسپارک جو ہے وہ اس کو اس طرف کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو مجھے ایک چونکہ قلم سے میرا ایک رشتہ تھا، بالکل طالب علمی سے، نوجوانی سے، اور وہ رشتہ جو تھا وہ پھر آگے جا کر جو ہے اس نے لائنیں سیدھی کرنا شروع کر دی، اور جب لائنیں سیدھی کرنا شروع کی تو ایک ایسا ماحول، ایک ایسے لوگوں کا ساتھ مل گیا کہ جس نے مجھے جو ہے وہ میرے اس ٹیلنٹ کو جو ہے ڈسکور کیا لوگوں نے، مطلب ان لوگوں نے جو اس شعبے کے لوگ تھے، انہیں شاید ایسا لگا
کہ میں اس شعبے کے لیے جو ہے وہ بہتر ثابت ہو سکتا ہوں، یا میری جو اس شعبے میں میرا رجحان جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آ سکتا ہے۔ تو میرے محسنین میں ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے، اور وہ پاکستان کے بہت بڑے نام بھی ہیں وہ، تو میں ان کا ذکر کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ جوہر حسین صاحب ہمارے ایک ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، پروفیسر قرار حسین کے صاحبزادے تھے، اور یہ جو موجودہ سینیٹر ہیں تاج حیدر، ان کے بڑے بھائی تھے، سب سے بڑے بھائی تھے وہ جوہر حسین۔ وہ پھر پاکستان کے پریس اتاشی بھی ہوئے بالکل آخری ایام میں، اور پھر ابھی ان کا کوئی 8-9 سال پہلے یا 10 سال پہلے انتقال بھی ہو گیا۔ تو وہ حیدرآباد میں، میرا چونکہ بیسک تعلق حیدرآباد سے ہے، تو وہ تھے۔ پھر اس کے بعد میرے دوست ہیں مصور شاہد، پھر ایک اور الفتح ہفت روزہ نکلتا تھا، اس کے حیدرآباد میں نمائندے تھے احسان عظیم۔ پھر حیدرآباد سے ایک اخبار نکلتا ہے، اب بھی نکلتا ہے لیکن اب مالکان بدل گئے اس کے، پاسبان اخبار۔ تو پاسبان کے جو ایڈیٹر تھے، جو مالک تھے، سید اختر علی شاہ، وہ پاکستان میں حیدرآباد میں پی پی آئی اے کے فاؤنڈر تھے، وہ اے پی پی کے وہ فاؤنڈر تھے، اور بعد میں انہوں نے اپنا اخبار نکالا تھا۔ تو مجھے پاسبان سے جو ہے وہ ملی، ایک طرح سے باقاعدہ تربیت جو ہے پاسبان سے ملی۔ لیکن میرا بہت ہی زمانہ طالب علمی میں چونکہ میرا شوق تھا، تو میں نے مختلف رسائل و اخبارات میں جو ہے وہ حیدرآباد کے نمائندے کی حیثیت سے میں کام کرتا تھا، رپورٹیں بھیجتا تھا، لیکن وہ ایز اے رپورٹر یا ایک طرح سے فری لانسر کام تھا۔ باقاعدہ میں نے جو کام شروع کیا وہ میں نے روزنامہ پاسبان سے شروع کیا۔ تو بس پھر یہ ہے کہ سفر چلتا گیا آگے کی طرف، اور بس اس میں بہت سارے لوگ آئے۔ پھر پاکستان کی صحافت کے بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، نظام صدیقی صاحب کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، مجھے ناصر بیگ چغتائی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، نصیر ہاشمی صاحب کے ساتھ، عارف اللہ عارف صاحب کے ساتھ، ہمایوں عزیز صاحب، اس طرح سے بے شمار لوگ ہیں صحافت کے، ایک سے ایک بڑے لیجنڈ ہیں جن کے ساتھ مجھے، مشتاق سہیل مشرق اخبار کے نیوز ایڈیٹر تھے، ارشاد احمد خان مشرق اخبار کے ایڈیٹر تھے، اس طرح بے شمار لوگوں کے ساتھ جو ہے بہت سارے لیجنڈز کے ساتھ۔ اور وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں صحافت اتنی آسان نہیں تھی، اس زمانے میں صرف 2 ہی سروس ہوا کرتی تھی، اے پی پی اور پی پی آئی، اور دونوں کی سروس جو ہے وہ انگریزی میں ہوا کرتی تھی، اور انگریزی سے اردو ٹرانسلیٹ کر کے اس کو خبر بنانا ہوتا تھا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جس وقت میں نے اپنے اس صحافتی کیریئر کا آغاز کیا۔ پھر مجھے ریڈیو جرنلزم کی طرف بھی آنے کا موقع ملا ایز اے نیوز ٹرانسلیٹر۔ تو شبیر احمد صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت کے ساتھ دے، وہ اس وقت بھی موجود ہیں، اور ان کی کتاب بھی ابھی آئی ہے، صحافت سے صحافت تک۔ پھر اس کے علاوہ اس زمانے میں عبداللہ ویسر صاحب ہوتے تھے، ایک رحمت اللہ بہین صاحب ہوتے تھے ریڈیو حیدرآباد میں نیوز کے شعبے میں۔ ان لوگوں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، لیکن یہ کہ ان میں براہ راست جو میرا تعلق جو تھا وہ شبیر احمد صدیقی صاحب سے تھا، تو شبیر صاحب کے ساتھ بھی ان سے بھی مجھے کچھ سیکھنے کا، اور اس میں میرے جو ہنر تھا اس میں کچھ اور جو ہے وہ خوبصورتی، اور اس میں کچھ اور جو ہے کہنا چاہیے کہ فنی مہارت جو ہے وہ ان کے توسط سے آئی، کہ کیونکہ پرنٹ میڈیا کی خبر نویسی بالکل الگ ہے، الیکٹرانک میڈیا میں ریڈیو کی خبر نویسی بالکل الگ ہے، اور ٹیلی ویژن کی خبر نویسی بالکل الگ ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ریڈنگ میڈیا ہے، دوسرا جو ہے لسننگ میڈیا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ویژول میڈیا، لسننگ اور ویژول دونوں ہے۔ تو یہ تینوں شعبے جو ہیں ان کی جو خبر نویسی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ایک اسٹائل ہوتا ہے خبر بنانے کا۔ تو اللہ کے حکم سے جو ہے ان تینوں شعبوں میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور میں نے اپنی استعداد کے مطابق جو ہے بہت کچھ سیکھا بھی، اور
جو بہتر ہو سکتا تھا وہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ ماشاء اللہ اقبال صاحب، سر آپ نے جو بھی مطلب آپ نے باتیں کی، جو بھی ایکسپیرینس ہے صحافت میں جس طرح آپ نے کام کیا، بہت اچھی طرح آپ نے ماشاء اللہ بتایا سر، بہت اچھا، ہم نے بھی سے بہت کچھ سیکھ لیا۔ سر مجھے یہ بتائیے، جو آپ کے دور کی تھی صحافت، اب جو دور کے جو صحافی ہیں اب صحافت کر رہے ہیں، تو آپ کو کچھ وہ دور اچھا صحافت میں لگا، یہ جو دور ابھی جدید آیا دور 2021 کا، تو کون سا دور آپ کو صحافت میں اچھا لگا ہے؟ ابھی جو صحافی کام کر رہے ہیں وہ آپ کو کام کیسا لگا ان کا؟ دیکھیں ایسا ہے کہ جی صحافت جو ہے جس طرح سے ہر شعبے میں ارتقاء کا اور تنزل کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے، آپ اوپر کی طرف بھی جاتے ہیں، ترقی کی طرف بھی جاتے ہیں اور تنزل کی طرف بھی جاتے ہیں، تو صحافت کے شعبے میں بھی جو ہے یہ جو عمل ہے یہ کہیں نہ کہیں اپنی جگہ موجود ہے۔ اچھا، اب جہاں تک آج کی صحافت اور اس وقت کی صحافت ہے، تو مجھے مشرق اخبار جو تو پاکستان کا بڑا اخبار تھا، اس کے جو مالک تھے ان کا نام تھا عنایت اللہ۔ عنایت اللہ مرحوم جو تھے، انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا اور وہ جملہ ان کی تصویر کے ساتھ مشرق اخبار کے ہر سینٹر پر جو ہے وہ ان کی تصویر کے ساتھ وہ جملہ نیچے لکھا ہوا ہوتا تھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ صحافت ایک مشن بھی ہے اور ایک صنعت بھی ہے۔ تو صنعت اور مشن کو ساتھ لے کے چلنا جو تھی وہ اصل میں تھی صحافت، کہ صحافت چونکہ ایک انڈسٹری بھی ہے، اس سے لوگوں کا روزگار بھی وابستہ ہے اور اس سے مالک کی جو پروفٹ ہے وہ بھی وابستہ ہے، اور وہ مشن اس لیے ہے کہ اگر آپ ڈس انفارمیشن بڑھا دیں گے یا انفارمیشن کا ریشو کم کر دیں گے تو آپ مشن سے ہٹ جائیں گے۔ مشن جو ہے وہ ہم پازیٹیولی لیتے ہیں، جو مشن کا لفظ جو ہے وہ پازیٹیو ہے کہ جی یہ جو مشن ہے یہ لوگوں کے اندر ایک پازیٹیوٹی لے جانے والے عمل کا نام ہے۔ تو اب آج کا جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ صحافت مشن نہیں رہا، اب صحافت صرف صنعت رہ گئی ہے، اب انڈسٹری بن گئی ہے، اور انڈسٹری میں جہاں مالک کے مفادات سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اب اس میں جتنا بھی بڑے سے بڑا اور جتنا بھی اپنے آپ کو جید صحافی کہے کہ جو میں اپنے پروفیشن کے جو ایتھکس ہیں ان سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن وہ جب کسی ادارے میں کام کرتا ہے تو ادارے کی پالیسی جو ہے نا وہ اس کو فالو کرنی پڑتی ہے، اور وہ پالیسی جو ہوتی ہے وہ پرو پروفٹ ہوتی ہے، منفیت کی طرف کی پالیسی ہوتی ہے، پیسے کی طرف لے جانے کی پالیسی ہوتی ہے کہ اس سے ادارہ چل کیسے سکتا ہے، ادارے کو پیسہ کیسے مل سکتا ہے۔ تو اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو جتنے بھی ادارے ہیں وہ کسی نہ کسی پالیسی کے تحت کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اخبارات ہوں یا الیکٹرانک میڈیا ہو، چینلز ہوں، مگر ان کی کوئی ایکسٹریملی پرو گورنمنٹ ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ مڈل مین اور ایک میڈیم پیس پر ہوتا ہے، کبھی اس کا جھکاؤ جو ہے وہ اینٹی گورنمنٹ ہو جاتا ہے، کبھی اس کا جھکاؤ جو ہے وہ پرو گورنمنٹ ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسٹریم پر صرف اور صرف جو ہے وہ اینٹی گورنمنٹ ہی ہوتے ہیں۔ تو ہر ادارے کی اب پالیسی جو ہے وہ مشن میں نہیں ہے، وہ انڈسٹری کے طور پہ کام کر رہی ہے، تو یہ ایک صحافت کی ایتھکس ختم ہو گئی ہیں۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ لکھنے اور جو الفاظ کا جو ایک استعمال تھا، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ الفاظ جو ہیں وہ تلوار سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، تو یہ وہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کا نام سورش کاشمیری تھا، جن کا نام مولانا ظفر علی خان تھا، اور جن کا ایسے اور بے شمار بڑے نام صحافت کے حوالے سے ہیں کہ جن کے لکھے کو
نہ صرف ویٹ دیا جاتا تھا بلکہ ان کے لکھے پر جو ہے بہت بڑی بڑی جو ہے وہ تبدیلیاں آ جاتی تھیں. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بھی اس طرح کا مزاج رکھنے والے نہیں رہے اور ادارے بھی اس طرح کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے کہ ایک آدمی جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو یا ایک آدمی جو بالکل جو ہے اسٹینڈ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہو، ادارے اس کو سپورٹ نہیں کرتے، اس کو اکنالج نہیں کرتے، اس کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے، اس کو انکریج نہیں کرتے اور اس کو ایک پالیسی دیتے ہیں کہ آپ نے اس پالیسی کے تحت ہی کام کرنا ہے. اس میں بھی بے شمار ایسے اس دور میں بھی لوگ موجود ہیں جو کہیں نہ کہیں بین السطور اپنی بات کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے یعنی ایک ایسے پروفیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں جس کا اصل کام جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ حقائق پہنچانا ہے. تو کچھ لوگ تمام تر اپنے اداروں کی پالیسیز کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی اپنی ذہانت کا استعمال کر کے جو ہے اپنا جو تشخص ہے، اپنی جو آئیڈینٹی ہے، اس کو بھی قائم رکھتے ہیں اور اس میں بہت سارے پاکستان کی صحافت میں نام موجود ہیں اس وقت بھی، اور کسی ایک کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے مظہر عباس ہیں، جس طرح سے حامد میر ہیں، جس طرح سے ناصر بیگ چغتائی ہیں، حسن نثار ہیں اور بے شمار سہیل بڑائی صاحب ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کی بیسک میں جو ہے، جن کی بنیاد میں صحافت پرنٹ میڈیا پہلے آیا تھا. تو جو پرنٹ میڈیا سے ریلیٹڈ آدمی ہے وہ بیسکلی صحافی ہے. اب ہمارے یہاں صحافت کے معیارات بدل گئے ہیں. معیار کیا ہو گیا ہے کہ ایک آدمی جو بہت اچھا اینکر ہے اس کو ہم نے اچھا صحافی سمجھ لیا ہے. تو یہ ایک 2021 کی اور 2021 سے پہلے جو 2000 میں جو چینل آئے تھے اس سے پہلے کی صحافت میں یہ فرق ہوا ہے کہ جب صرف پرنٹ میڈیا تھا تو صحافت میں ایک ایسا رجحان موجود تھا کہ جو لکھا جا رہا ہے اس کو ویٹ دیا جاتا تھا، اس کا ایک وزن ہوتا تھا، اس کی ایک حیثیت ہوتی تھی. آج یہ ہے کہ وہ ویٹ، وہ حیثیت، وہ وزن جو ہے وہ الفاظ میں سے نکل گیا ہے. اب کھانا پوری کی حد تک ہوتا ہے اور جو لوگ صحافت کر رہے ہیں بہت معذرت کے ساتھ انہیں جملوں کی ساخت کا نہیں پتا، انہیں املا کا نہیں پتا، انہیں لفظ کی اسپیلنگ کیا ہے، وہ کون سے الفابیٹ ہیں جن سے ایک لفظ تشکیل پاتا ہے، اس تک ان کی رسائی بھی نہیں ہے، ان کا علم بھی نہیں ہے اور انہیں کوئی اصلاح کرنے والا بھی نہیں ہے. بس فرق یہ ہوا ہے کہ ماس میڈیا کمیونیکیشن، ایم اے جرنلزم اب تبدیل ہو گیا ہے. پہلے ماسٹر آف آرٹس تھا، وہ ایم اے جرنلزم ہوتا تھا، اب وہ ماسٹر آف آرٹس سے جو ہے ماسٹر آف سائنس ہو گیا ہے. اب جو ہے وہ ایم ایس سی ماس میڈیا کمیونیکیشن بن گئی ہے. تو جو پہلے ہنر تھا وہ اب علم بن گیا ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ جس وقت وہ آرٹس تھا اس وقت اس میں علم موجود تھا. اب جب وہ علم بن گیا تو اس میں سے آرٹ رہ گیا ہے، علم نکل گیا ہے. بس یہ فرق ہوا ہے دونوں صحافتوں میں، اس وقت کی اور آج کی، ماضی کی صحافت میں اور موجودہ صحافت میں. تو ماشاءاللہ باتیں کی بالکل اچھی گئی. ابھی سر میری بات آپ غور سے سنیں، جو ابھی صحافت میں قدم رکھا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی صحافت میں کیا ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، جبکہ ماشاءاللہ ایسا جو 3 جگہیں فیس کرنی پڑی ہیں صحافت میں جہاں پر خطرات ہو، کافی جگہیں کی ہیں
جہاں پہ ہم کوریج کرنے جاتے ہیں تو مجھے ایسی جگہ فیس کرنی پڑتی ہے، ایسے لوگ بھی فیس کرنے پڑتے ہیں جو ہمیں لڑنے پہ اتر آ جاتے ہیں. جب بھی ہم سچ کرتے ہیں تو ہم ہمارے ساتھ بڑا ہی ناجائزی صحافت میں کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے کیا صحافت میں آنا چاہیے یا نہیں؟ تو ایک اچھے صحافت میں آنا کیا ضروری ہے؟ میں نے اپنے پہلے جب گفتگو کی تھی تو اس میں ایک لفظ کہا تھا کہ صحافت دراصل ایک مشن ہے، ایک پیشن ہے. آپ جب کوئی مشن شروع کرتے ہیں تو اس میں رسک انوالو ہو جاتا ہے، جو بھی مشن ہو. اور موجودہ جو دور ہے اس میں دونوں طرح کا معاملہ ہے. ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ صحافت کے نام پر اور صحافت کا جو کہنا چاہیے ایک کی شناخت کے طور پر اور ایک صحافی ہونے کا فائدہ اٹھا کر لوگ جو ہے وہ منی میکنگ بھی کرتے ہیں، اور منی میکنگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے صحافی کا کوئی اتنا بڑا وہ نہیں تھا، اس کی جو پوزیشن تھی وہ وزیر اعظم سے بھی ملتا تھا یا صدر سے بھی ملتا تھا یا کسی وزیر سے بھی ملتا تھا، تو وہ بیچارہ پیدل جاتا تھا یا رکشے میں جاتا تھا یا ٹیکسی میں جاتا تھا. لیکن اب ماشاءاللہ سے صحافیوں کے پاس بھی جو ہے وہ لگژری گاڑیاں ہیں جن کا ان کی تنخواہ میں سے تو گزارا ہی نہیں آ ہی نہیں سکتی وہ. تو نوازنے والی صورتحال بھی تو ہے نا. دونوں طرح کے رسک تو ہے. اور یہ تو جب آپ کوئی مشن شروع کرتے ہیں، جب آپ حق کا اور سچ کا علم بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جان تو پہلے خطرے میں ڈالتے ہیں، تو اس کے بعد ہی یہ معاملہ بنتا ہے نا کہ اگر آپ نے کوئی اپنے لیے ایسا راستہ چنا ہو جس میں سچ اور حق کا ساتھ دینا ہے، تو سچ اور حق کی منزل جو ہے وہ تو حسینیت کی طرف جاتی ہے. تو حسینیت کا راستہ جو ہے وہ تو شہادت کی طرف بھی لے کے جائے گا. یا پھر آپ اطاعت کی طرف چلے جائیں تو حسینیت کا راستہ چھوٹ جائے گا. تو صحافی کے لیے جو ہے وہ ایک پل صراط ہے. صحافی کو جو جس طرح سے گزرنا پڑتا ہے، جس طرح سے اس کی زندگی ہے، اس میں قدم قدم پر اس کا خطرات کے ساتھ واسطہ بھی ہے. لیکن جو موجودہ عہد کی صحافت ہے اس میں خطرات کے ساتھ ساتھ جو ہے نوازشات کا بھی سلسلہ ہے. تو نوازشات بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں. تو دونوں طرح کے لوگ ہیں اور دونوں طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں. جہاں تک اس شعبے میں لوگوں کے آنے کا تعلق ہے تو دیکھیں، نو رسک نو گین. اور پوری دنیا میں صحافت ایک واحد پیشہ ہے جس میں کوئی صحافی اپنا سورس ڈکلیئر نہیں کرتا ہے. یہ جو آپ بات کرتے ہیں ذرائع کی اطلاعات، یہ ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو اکثر یہی لکھنے کو ملتا ہے نا کہ ذرائع، ہمارے ذرائع کے مطابق. وہ ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنا نام نہ لینے کی یا نہ بتانے کی شرط پر آپ کو خبر دیتے ہیں اور آپ خبر بریک کر دیتے ہیں. وہ خبر آگے جا کر حقیقت کا روپ بھی دھار لیتی ہے. تو دونوں طرح کی صورتحال ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں اپنے طور پر کہ ہم صحافت کا شعبہ اس لیے نہیں اپنائیں گے کہ یار اس میں جان کا خطرہ ہے اور یہ تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر تو کوئی آگے جو ہے وہ حق اور سچ کی بات کرنے والا بچے گا ہی نہیں. ماشاء اللہ آپ نے جو بھی باتیں کہیں بہترین. سر مجھے یہ لگتا ہے سر انٹرنیٹ کا ایشو آ گیا تھا.
کوئی بات نہیں. تو سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ تھا کہ ہمارے پاس اچھے ادارے بھی ہیں، اخبار ہیں. آج کل جو میں نے دیکھے ہیں جو صحافی ہیں بس پرائمری پاس ہے، کوئی انٹر پاس، کسی کے پاس نہ جرنلزم کی ڈگری ہے، کوئی اچھے اچھے چینلز میں اپلائی کر کے بیٹھا ہوا ہے، کسی بڑے بڑے چینلوں میں میں نے ان سے کافی صحافی سے دیکھے ہیں جن کے پاس ایک جرنلزم کی ڈگری نہیں، جن کو پتہ بھی نہیں کہ صحافت کیا ہے، وہ صحافت میں آ گئے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں میٹرک پاس ہے، وہ انہیں اخبار کھولنے کی اجازت دی گئی کہ آپ اخبار کھولیں اور اپنی لوگوں کو جو ان کو سفر کریں. تو یہ میں نے بات ذات اور صاف پاکستانی صحافیوں جو بھی ہمارے نیوز چینل ہیں بڑے ہیں، یہ بات نوٹ کی ہے. کسی کے پاس قابلیت نہیں ہے کہ وہ صحافی بننے کے لائق تھا، پھر بھی چینل اپنے زور سے اسے، اخبار اپنے زور سے اپنے پیسوں کو صرف ایک جو کہتے ہیں لوٹنا، تو اس حوالے سے وہ صحافت میں آ جاتا ہے. جسے بھی دوسرا کام کرنا ہو یا کوئی 2 نمبر کاروبار تو اس کو کارڈ بنا دیتے ہیں پریس سے، تو وہ اس کو چھپانے کے لیے وہ پریس میں آ جاتا ہے. تو آپ نے یہ کافی دیکھی ہوں گی، میں نے یہ خود دیکھی ہے، مجھے بھی سال ہو گئے صحافت میں. تو آپ نے بھی خود دیکھی ہوئی صحافت میں جو حال چل رہا ہے پاکستان میں. ہمارے جو سینئر صحافی ہیں وہ غلامی میں ہیں. آپ کی بات ختم ہو گئی، میں بات کروں؟ میں اپنی بات کروں؟ آپ کی بات ختم ہو گئی ہو تو؟ جی سر میری بات ختم ہو گئی کہ آپ کے صحافی ہیں، سینئر صحافی، ان کو اچھا چینل مل جاتا ہے تو بس وہ کسی وڈیرے، پھر بھی وہ ہمارے پاس ہے غلامی، تو غلامی چل رہی ہے. غریب کے خلاف لکھیں گے، جو امیر ہے یا ایم پی ہے اس کے خلاف نہیں لکھیں گے. یہ آج کل ہمارے صحافیوں کی خصوصی ہے، جو سینئر صحافی اچھا، ہیں، اب میں نے یہ دیکھا ہے سر. میں عرض کرتا ہوں آپ سے، بات یہ ہے کہ آپ جس پروفیشن کا بھی انتخاب کرتے ہیں، آپ کے پیش نظر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس پروفیشن سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا، اور دوسرے یہ ہوتا ہے کہ اس پروفیشن میں آپ کی نالج یا آپ کا ایکسپیرینس یا آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے، مہارت جو ہے وہ کتنی ہے. بات یہ ہے کہ صحافی جو ہے وہ اب جرنلزم کی ڈگری جو ہے وہ مسٹ ہو گئی ہے، لیکن اس کو چھوٹی سطح پر اس کو کوئی فالو نہیں کر رہا. لیکن ایک وقت یہ تھا کہ جرنلزم نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، جو پڑھا لکھا آدمی تھا وہ صحافی بن جاتا تھا اور وہ بہت بہترین صحافی ہوتا تھا. اور پاکستان کی تاریخ کے جتنے بڑے بڑے صحافی جن کا نام جو ہے وہ موجود ہے اور جن کو پڑھایا جاتا ہے، ان میں سے بیشتر لوگ وہ تھے جنہوں نے باقاعدہ کوئی ایم اے جرنلزم یا کوئی جرنلزم کی ڈگری نہیں لی ہوئی تھی. اس لیے کہ صحافت جو ہے وہ ایک ایپٹیٹیوڈ کا نام ہے، ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، ایک ہنر کا نام ہے، ایک ایسے اس کا شعبے کا انتخاب ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ اپنی دلچسپی رکھتے ہو. اس لیے کہ ڈگریوں سے اگر لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے ایم اے جرنلزم یا ماس میڈیا کمیونیکیشن کیا ہوا ہے وہ سارے صحافی نہیں ہیں. ان کے لیے بہت سارے شعبے ہیں، وہ پی آر ڈپارٹمنٹ میں جا کے لگ جاتے ہیں، کسی کے میڈیا مینجمنٹ میں جا کے لگ جاتے ہیں، کوئی کسی ادارے کا جو ہے وہ پبلیکیشن آفیسر لگ جاتا ہے، کوئی کسی ادارے کے اندر جو ہے وہ میڈیا سیل چلا رہا ہوتا ہے. تو ڈگری کا ہونا ایک اضافی کوالٹی ہے. اصل صحافت جو ہے وہ آپ کے ایپٹیٹیوڈ کا نام ہے، اور وہ ایپٹیٹیوڈ جس آدمی میں ہے اس کو آپ جو ہے وہ صحافی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی کہ وہ نہیں لکھ سکتے، کسی کے خلاف نہیں لکھ سکتے، وہ ایکچولی بات کیا ہے کہ آپ انٹینشن لے کر کیا آئے ہیں، آپ کے مقاصد کیا تھے اس پروفیشن کو جوائن کرنے کے لیے، اس پروفیشن کی ایتھکس کیا ہیں، کیا آپ نے وہ ایتھکس دیکھی ہیں، کیا آپ نے اپنے سے سینئرز کو
फॉलो किया है, देखा है, स्टडी की है, पढ़ा है, अगर आपने ये सब कुछ किया है तो फिर तो आप इस प्रोफेशन के लिए फिट हैं। लेकिन अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया है तो आप सिर्फ मीडिया में आने के शौक में अगर सहाफत कर रहे हैं तो उसमें दोनों तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और वो इसी तरह के हैं जिनका जिक्र आपने किया है कि आप ना खुलकर लिख सकते हैं, क्योंकि आप जो खुलकर लिखना चाहते हैं दरअसल आप भी जो है किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं लिखना चाहते, आप उसको आप अपनी तरफ उसको मुतवज्जो करने के लिए लिखते हैं, ताकि वो आपकी तरफ आए और आपसे पूछे कि यार आपकी क्या वर्थ क्या है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं जिसके एवज आप मेरे हक में लिखना शुरू कर दें बजाय मेरे खिलाफ लिखने के। ये है उसकी बुनियादी वजह। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंटेंशन के साथ आए हैं और आप खबर ब्रेक करने के लिए आए हैं और आप लोगों तक इंफॉर्मेशन देने के लिए आए हैं, तो फिर आप कंसिक्वेंसेस की परवाह नहीं करते, आप अपना काम करते रहते हैं और अल्टीमेटली आपको जो है, और फिर ये तो दुनिया में है। देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो है सहाफी जो है हर वक्त स्टेक पर होता है पूरी दुनिया में, इसलिए कि वो महाज जंग पर भी जा रहा है तो वहां उसको खतरा हो सकता है, वो रॉइट्स हो रहे हैं, वायलेंसेस हो रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो रही है, उसके दौरान वो अपनी कवरेज के लिए जा रहा है, तो ही कैन बी हिट फ्रॉम एनीवेयर। तो ये असल बात है पेशन की, कि आपका पेशन क्या है, आप किस तरह से सहाफत को देखना चाहते हैं। आप एज ए सहाफी नाम देखें ना, एक आदमी ने जिंदगी में, हर शख्स जो आया है उसने जाना है और उसका एक वक्त भी मुकर्रर है जाने का। आपका वक्त हो सकता है कि वही हो जिसको आप खतरा बना के बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी कॉज के लिए जा रहे हैं तो यू विल अलाइव, आप जिंदा रहते हैं, लोग आपकी मिसालें देते हैं। सुकरात ने जहर का प्याला अगर पिया था तो यही सोच के पिया था ना, उसे तो पता था कि जहर का प्याला पीने के बाद मैं नहीं बचूंगा, लेकिन उसने सिर्फ ये सोचकर पिया था कि अगर आज मैं इससे अवॉइड कर जाता हूं तो आने वाली नस्ल, आने वाले लोग, आने वाली तारीख मुझे माफ नहीं करेगी। तो कुछ लोग तारीख में जिंदा रहना चाहते हैं और कुछ लोग दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं। जो दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं वो मेरी आपकी तरह एवरेज जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जो तारीख में जिंदा रहना चाहते हैं वो अबव एवरेज होकर काम करना चाहते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर काम करना चाहते हैं। वो अपने आप को जो है वो समझ लीजिए कि उनके अंदर एक एबनॉर्मलिटी होती है, उनके अंदर एक नॉर्मल लाइफ नहीं होती है, वो उससे जरा ऊपर की दुनिया को देख रहे होते हैं। और वो हमारी तारीख में, हमारे माशरे में, हमारे अतराफ में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इन सारे खतरात का, इन सारे मामलात का, इन सारी चीजों का मुकाबला करते हैं। आपका वक्त तो ज्यादा हो गया है, 33 मिनट से ऊपर चले गए। जी सर, माशाल्लाह हमारा इस वक्त जो है टाइम ज़्यादा थोड़ा ऊपर हो चुका है, तो हमारा टाइम एंडिंग करते हैं। हाँ जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। माशाल्लाह आपने जो बातें कही अच्छी कही, आज हमें सीखने का मौका भी मिला। जो हमारे गेस्ट है वो भी बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे थे कि आपने अच्छा गेस्ट हासिल किया है, अच्छा गेस्ट आपने अपना इनवाइट किया है। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह जी नाज़रीन फिर इंशाल्लाह न्यू गेस्ट के साथ मुलाकात होती है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। इकबाल साहब, जो बाद में देखेंगे उन सबका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और मैं सबको यही कहूंगा कि एज ए पाकिस्तानी आई बिलीव इन इट, सर्व पाकिस्तान, लव पाकिस्तान।